وبہ نستعین اما بعد۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہت نیک دل بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ یہ ایک دیہات کا رہنے والا جاہل اور ان پڑھ انسان تھا، لیکن جب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ ایک بہترین خدمتگار ثابت ہوا۔ بادشاہ کو اس کی خدمت پسند آئی۔ بادشاہ نے ان کو اپنے مقربین کی فہرست میں شامل کر لیا، لیکن جو دیگر اور مصاحبین تھے ان کے دلوں میں ایاز کے تئیں حسد پیدا ہو گیا، اور پھر انہوں نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاندانی ہیں، امراء ہیں، آپ کی بہترین خدمت کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بنسبت آپ کی توجہ ایاز پر زیادہ ہے۔ جہاں فضل و کمال ہوتا ہے وہاں حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اس کی طاق میں تھے کہ کسی طریقے سے ایاز کی شکایت بادشاہ کے یہاں لگائیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایک دن آزمائیں گے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مصاحبین اور مقربین کو بلوایا، ایک کڑوا پھل منگوایا اور اس کی قاشیں بنوائی، اور ایک ایک قاش ایک ایک مصاحب کے حوالے کیا گیا۔ جس لوگوں نے جن نے اس کی قاشیں کھائی سب نے کہا ہائے تھو، یہ کس قدر کڑوا پھل ہے، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ہر ایک نے اس کو چھوڑ دیا۔ ادھر دیکھا کہ ایاز مزے سے کھا رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز، کیا تمہیں پھل کڑوا نہیں لگ رہا؟ کہا جی کڑوا تو لگ رہا ہے، پھر تم تو مزے لے کر کے کھا رہے ہو۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ان ہاتھوں سے ہم نے کئی مرتبہ اللہ پاک کی کئی نعمتیں استعمال کی ہیں، آج میرے دل کو گوارا نہیں ہوتا کہ جس ہاتھ سے میں نے بہت ساری چیزیں استعمال کی ہیں اس ہاتھ سے اس کڑوے پھل کو پھینک دوں، یہ میرے دل کو گوارا نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے کاش ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی قدر عظمت ہوتی کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اگر اس پاک پروردگار کی طرف سے ہلکی پھلکی کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں جو ہے کہ آسانی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ان مصاحبین میں سے کچھ لوگوں نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، ایاز کے پاس ایک الماری ہے جس میں وہ تالا لگا کر کے رکھتا ہے اور کسی کو دیکھنے نہیں دیتا، روزانہ وہ الماری کھول کر کے دیکھتا ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور کہا ایاز، کیا تمہارے پاس کوئی الماری ہے؟ کہا جی ہاں۔ تالا لگا کر کے رکھتے ہو؟ کہ جی۔ کسی کو دیکھنے نہیں دیتے؟ کہ جی نہیں۔ تم روزانہ خود اس کو دیکھتے ہو؟ جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا چابی لاؤ۔ چابی لے لی گئی اور کسی کے حوالے کیا گیا کہ جاؤ اس کو کھول کر کے دیکھو اور اس کے اندر جس قدر ساز و سامان ہے اس کو یہاں لے کر کے آؤ۔ چنانچہ الماری کھول کر کے دیکھا، جو سامان تھا لا کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس کے اندر ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہبند لنگی اور ایک پرانا کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے ایاز سے پوچھا کیا یہی چیزیں الماری کے اندر تھی؟ کہا جی ہاں۔ پھر کہا یہ تو کوئی اہم چیز نہیں ہے جس میں تم تالا لگا کر کے رکھتے تھے اور روزانہ دیکھتے تھے اور کسی اور کو دیکھنے نہیں دیتے تھے۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا تو میں یہی کرتا پہنے ہوا تھا، یہی جوتا پہنے ہوا تھا اور یہی لنگی پہنے ہوا تھا۔ میں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے اور اس کو میں روزانہ کھول کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ ایاز تیری یہ اوقات ہے۔ آج بادشاہ کے دربار میں جو اس قدر عزتیں ملی ہوئی ہیں، اس قدر نعمتوں سے تم سرفراز ہوئے ہو، یہ تمہارا بادشاہ کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ کبھی بادشاہ کے اس احسان کو نہ بھولنا۔ ان چیزوں کو میں روزانہ دیکھ کر کے اپنی اوقات کو یاد کیا کرتا ہوں۔ مولانا روم رحمہ اللہ کہتے ہیں اے کاش
ایاز کے دل میں جس طریقے سے بادشاہ کی عظمت تھی، کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بھی ہمارے دلوں کے اس اندر اسی طریقے سے ہوتی، اور ہم بھی اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنی اوقات کو سمجھتے کہ ہماری اوقات کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گندے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا، اور پھر یہ انسان جوان ہونے کے بعد، دولتیں ملنے کے بعد، پھر اللہ رب العزت کو بھلا کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار میں ایک درباری کو بلایا اور ایک ہیرا حوالے کیا، ساتھ میں ایک ہتھوڑا بھی دیا اور کہا کہ اس ہیرا کو توڑ دو۔ ایک درباری ہیرا کو لیتا اور ہتھوڑے کو بھی لیتا اور کہا بادشاہ سلامت، یہ ہیرا بے انتہا قیمتی ہے، یہ شاہی محل ہی میں زیب دیتا ہے، یہ توڑنے کے لائق نہیں۔ پھر دوسرے کے حوالے کیا جاتا، دوسرا بھی کچھ اسی طریقے سے معذرت کرتا، سارے مصاحبین نے ہیرا کو توڑنے سے معذرت کر لی۔ اخیر میں ایاز بیٹھا ہوا تھا، ایاز کے ہاتھ میں ہیرا دیا گیا، ہتھوڑا دیا گیا اور کہا اس کو توڑ دو۔ ایاز نے جو ہے کہ ہیرے کو زمین پر رکھا اور اس قدر زور سے ہتھوڑا مارا کہ ہیرا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا ایاز تم نے یہ کیا کیا؟ ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے سامنے دو صورتیں تھیں، یا تو یہ کہ میں آپ کا حکم توڑ دیتا اور ہیرا کو توڑنے سے بچا لیتا، یا یہ کہ آپ ہیرا کو توڑ دیتا، ہیرا کو نہ توڑتا اور آپ کا حکم توڑ دیتا۔ ایسے ہزار ہیروں سے بڑھ کر کے آپ کے حکم کی قدر و منزلت میری نگاہ کے اندر ہے، اس لیے میں نے آپ کا حکم توڑنے سے بچا لیا اور ہیرے کو توڑ ڈالا۔ یہ تھی ایاز کے دل میں اپنے بادشاہ کی عظمت اور قدر۔ اے کاش اللہ رب العزت کی اس طریقے سے عظمت اور قدر ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہم بھی احکام الہی کو اسی طریقے سے اپنے دل کے اندر بسانے والے بن جائیں کہ دنیا کے سارے نقصانات ہم برداشت کر لیں لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر سے نہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔